نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن وتوقير نبيه وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب ارنی وجہ حبیبک بوجہ حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجاتی کلہا فی حاجاتنا کلہا لتقضی لی لتقضی لنا. اللہم فشفع فیہ اللہم فشفع فینا اللہم فشفع فیہ. بعد حمد و ثنا تلاوت قرآن پاک روایت حدیث شریف خادیہ عقیدت بدرگاہ فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم کے میرے انتہائی واجب التکریم معزز علماء کرام طلباء کرام اور پیارے آقا کی ثنا خوانی کرنے والے میرے انتہائی محترم اور اپنے صغر سینی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھنے والے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت شکر گزار ہوں قاضی مسعود اقبال صاحب کا، قاضی سعید صاحب کا، سارے ان کے عزیز و اقارب کا کہ انہوں نے انتہائی شفقت کی اور میرے جیسا گناہگار انسان انتہائی اچھے لوگوں کے درمیان آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بخشش کا سامان بنے گا. اور میں قاری محمد عمر سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کی محبتیں جو مانی ہوئی ہیں دنیا ساری میں، اپنے لب و لہجہ میں بھی اور اپنے سوز و گداز میں وہ تشریف لائے. حالانکہ جانا تو ہمیں چاہیے لیکن یہ ایسا پانی ہے جو پیاسے کے پیچھے آیا ہے اور یہ بڑی بات ہے. میں سارے آپ سامعین سے درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دو چار باتیں سنیں گے. یہ ہمارا بچہ ہے، اس نے حوالے دیے ہیں ہزارے کا بھی اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس مسجد میں ہماری سعادت مندی تھی کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا اور انشاءاللہ یہ کام کرے گا. میں بہت سارے میرے مہمان آئے ہوئے ہیں جو وہ سارا اس کا میزبان میں ہوں، جو بھی واہ میں آتا ہے اس کا میزبان میں ہوتا ہوں. تو ڈاکٹر خالد بٹ صاحب ہیں، سارے لوگ آئے ہیں باہر سے اور محترم نے جو نعت پڑھی اور نعت کے آخر میں سنی ہونے
کا اظہار فرمایا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اب ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو نعت پڑھتے بھی نبی پاک کے دشمن کو دشمن اور اس کی دشمنی کو واضح کرتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بچ سکیں۔ میں نے مختصر قرآن پاک سے آپ کو تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اور پیارے آقا نے فرمایا، اور اس چونکہ آیت میں تخصیص ہے والدین کے ساتھ، لیکن جو حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے اس میں تخصیص نہیں ہے، عموم ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار ہونے میں بھی مخلص نہیں ہوتا۔ اور توحید کے حوالے سے آخر میں بچے نے بات کی، تو ہم توحید بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں۔ میں صرف اتنا اضافہ کر دینا چاہتا ہوں اس بچے کے آئندہ خطابت کے لیے کہ ہر توحید والا وہ نبی پاک سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک سے محبت کرنے والا ضروری طور پر توحید میں پختہ ہوتا ہے۔ توحید جو نفع دیتی ہے وہ نبی پاک کی غلامی کو تسلیم کرنے کے بعد نفع دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے بغیر توحید ابلیس ہی بنا سکتی ہے۔